جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر باقاعدہ حضرت جبریل جب قرآن پاک کی پہلی آیت لے کر کے آئے، پہلا ٹکڑا لے کر کے آئے، پہلی دفعہ جب وحی کے مقصد سے نبوت کے بعد جب آپ کے پاس آئے تو کیا حکم تھا، کیا آیت تھی، اس کے اندر کیا فرمایا گیا؟ سب سے پہلی آیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت جبریل علیہ السلام لے کر کے آئے وہ کیا تھی؟ اقرا، آپ پڑھیے۔ کیا تھا بھائی؟ اقرا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ پڑھیے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر کسی سے پڑھنا لکھنا آپ نے نہیں سیکھا تھا، کسی کے پاس آپ نے پڑھائی نہیں کی تھی، کسی مدرسے میں کسی جگہ پر کسی کے پاس نہیں سیکھا تھا، اور کوئی آپ کا استاد نہیں تھا۔ وہ اس وجہ سے کہ نبی سب سے بڑا ہوتا ہے اور انسان چاہے اتنا بڑا ہو جائے لیکن استاد اس کا استاد ہوتا ہے، تو نبی کا استاد خود اللہ تبارک و تعالی ہوتے ہیں، آسمان کی جانب سے اسے علم سکھایا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اس کے سینے میں علم کے سمندر پیوست کیے جاتے ہیں جس سے کائنات انسانیت سیراب ہوتی ہے۔ تو فرمایا کیا؟ اقرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ ایک دوبارہ پھر فرمایا کہ اقرا، پڑھو۔ آپ نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں تو کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ حضرت جبریل نے پھر فرمایا کہ اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، ما انا بقاری۔ پھر چوتھی مرتبہ، 3 مرتبہ پڑھیے پڑھیے پڑھیے، اور 3 مرتبہ جواب کہ میں نہیں پڑھا ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں کے بعد چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا، حضرت جبریل نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں تو نہیں پڑھ پاؤں گا، میں نے کسی کے سامنے جو ہے کسی کی شاگردی نہیں کی ہے تو میں پڑھ نہیں پاؤں گا، اور زانوِ تلمس کسی کے سامنے طے نہیں کیا ہے تو میں نہیں پڑھ پاؤں گا۔ آپ کو ان تمام چیزوں کی اور تکلفات کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو بھیجا، آپ کو پیدا فرمایا اور کار نبوت سے آپ کو سرفراز کیا، منصب نبوت پر آپ کو فائز کیا، اس رب کے نام سے آپ پڑھیے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے انسان کو ایک لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تو اب میرے دوست بھائیوں اور دوستوں عزیزوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پہلی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پڑھنے کی اتاری ہے اور جس میں حکم دیا پڑھنے کا، تو یہ اتفاقی طور پر نہیں بلکہ یہ ارادتی طور پر ہے، آپ کے اوپر جو اقرا کی آیت اتری۔ ورنہ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جاؤ نماز پڑھو یا حج کرو یا تبلیغ کرو یا جہاد کرو یا دوسری چیزیں کرو، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے۔ بھائی حکم آ سکتا تھا، اور چاہتے اللہ تبارک و تعالی تو حکم کر دیتے دوسری چیزوں کا، نماز کا حکم کریے، نماز کا جو ہے آپ حکم کریے، یا نماز پڑھیے یا تبلیغ کریے، دعوت دین کریے، یا جہاد میں نکلیے، یا خیر خیرات کریے، یا صدقہ زکوٰۃ کریے، یہ بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن اس موقع پر اور سب سے پہلی جو وحی آئی اور سب سے پہلا جو حصہ قرآن کا اترا، اس کے اندر اقرا یعنی پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے پیچھے ایک یہ سبق تھا کہ یہ پڑھائی اور علم یہ جو ہے امت محمدیہ کی شان ہوگی، پڑھائی جو ہے وہ معجزہ رسول ہوگا، پڑھائی اور علم امت محمدیہ کی شان ہوگی، پڑھائی اور علم امت محمدیہ کی ایک شوکت ہوگی۔ یہ اتفاقی طور پر نہیں تھا کہ فرما دیا گیا پڑھیے آپ، لیکن آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ اسی کے ماننے والے اور اسی کے ہم نبی کے امتی کہنے والے علم سے اور پڑھائی میں اور پڑھنے پڑھانے میں سب سے پیچھے، کہ جس امت کے نبی پر سب سے پہلی آیت پڑھنے کی اتاری گئی، سب سے پہلا حکم پڑھنے کا اتارا گیا،
سب سے پہلا حکم جو نازل ہوا وہ اس اقرا کا تھا، جو سب سے پہلے سبق ملا وہ اقرا تھا، سب سے پہلا جو درس دیا گیا وہ پڑھنے پڑھانے کا تھا، لیکن اسی کے ہم ماننے والے، اسی کی امت کے کہنے والے اور امتی کہنے والے اور انہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے دعوے دار، آج ہمیں پڑھائی سے مطلب نہیں۔